میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتلاؤں۔ ایک بندہ بڑا گنہگار تھا، اس کی نیکیاں کچھ زیادہ خاص نہیں تھی، صحیح طریقے سے نماز کا اہتمام کرنے والا بھی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اس کی بیوی نے اسے کھانا دیا اور کھانے کے اندر نمک زیادہ تھا، تو اس کا دل چاہا کہ یہ پلیٹ اٹھا کر سیدھا اس کے منہ پر ہی ماروں۔ بہت غصہ آیا اسے، لیکن اس وقت اس نے سوچا کہ جانے تو یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بندی ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اور اس نے غصے کو پی لیا، حالانکہ اگر وہ خفا ہوتا اس کا خفا ہونا جائز تھا، لیکن طریقہ یہ نہیں ہے کہ پلیٹ کو منہ پر مار دیا جائے۔ ابھی دیکھو کیسا ماحول بنا ہوا ہے، جو کھانے کی عزت نہیں کرتے تھے اور پلیٹ اٹھا کر بیویوں کے منہ پر مارتے تھے یا اناج اٹھا کر پھینک دیتے، اب پتہ چل رہی ہے ان کو کھانے کی امپورٹنٹ پتہ چل رہی ہے۔ تو بھئی ہم اگر اللہ کے رزق کی قدر کریں گے تو اللہ کا رزق بھی ہماری قدر کرے گا۔ اللہ کی طرف سے قرآن میں ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرو گے، شکر گزاری کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کرے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ فرمانے میں بڑی سخت پکڑ کرتا ہوں۔ تو اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہے، مال کی شکل میں ہو، رزق کی شکل میں ہو، صحت کی شکل میں ہو، یا کسی عہدے اور منصب اور کرسی کی شکل میں، اس کی قدردانی یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اگر اس کا استعمال غلط ہوتا ہے تو اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے مال کی نعمت دی، اگر مال کا غلط استعمال ہوا، آدمی عیاشی میں، شراب نوشی میں اور جوئے سٹے کے اندر مال کو خرچ کرتا ہے، تو کچھ دنوں کے بعد اللہ مال کو چھین لیتا ہے، کیونکہ اس نے مال کی ناقدری کی۔ اللہ نے صحت دی، اس کی قدر کرے کہ اس صحت کو نماز کے اندر، روزے کے اندر، اچھے کاموں کے اندر، بیوہ اور یتیموں بے سہاروں کے کاموں کے اندر اس تندرستی اور صحت کو لگائے۔ اگر اس نے شراب کے اڈوں کے اندر اور غلط ناجائز اور حرام کاموں کے اندر اپنی عمر کو اگر لگایا، وقت کو لگایا، تو دھیرے دھیرے اس کی صحت اسے جواب دے گی اور دھیرے دھیرے اس کی صحت بیماری کا شکار ہو جائے گی، اللہ اس نعمت کو چھین لے گی۔ اللہ نے اگر کسی، چاہے ایمان والا چاہے غیر ایمان والا، کرسی دی ہے، عہدہ دیا ہے، اس کی کوئی پوزیشن ہے، اگر اس پوزیشن کا صحیح استعمال کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، بے سہارا کو سہارا دیتا ہے، مظلوموں کی مدد کرتا ہے، مظلوموں کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کی وہ کرسی کو اللہ رب العالمین برقرار رکھتے ہیں۔ لیکن اگر کرسی کے ذریعے، کرسی کے دم پر وہ ظلم کرتا ہے، وہ زیادتی کرتا ہے، وہ نفرتوں کو فروغ دیتا ہے اور وہ ظالم بنتا ہے اور فرعون، حامان، قارون اور شداد بن جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہے اللہ نے کتنے فرعون اور کتنے ظالموں کو اس زمین سے صاف کیا، ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسے ظالموں کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے، اس نعمت کی صحیح قدردانی کرے۔ بہرحال تو اس کے دل میں آیا کہ میں اس کے منہ پر تو مار سکتا ہوں، لیکن اس نے صبر کر لیا اور اس نے کہا کہ جانے دے، اللہ کی مخلوق، اللہ کی بندی ہے، میں اسے معاف کر دوں۔ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے اس کی حاضری ہوئی تو اس کا کوئی عمل تو تھا نہیں۔ اللہ نے کہا کہ جا بھائی، تجھے معاف کر دیتے ہیں، تیرے لیے جنت ہے۔ تو اس نے کہا اللہ میری تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں، نہ میرے پاس نماز ہے، نہ روزہ ہے، میرے پاس تو کوئی عمل نہیں، میری معافی کیوں ہوئی؟ تو اللہ رب العالمین نے اس سے کہا کہ بھئی ہم نے تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیا۔ ایک مرتبہ تیری بیوی نے تجھے کھانا دیا، اس کے اندر نمک زیادہ تھا، تو نے اسے یہ سوچ کر معاف کر دیا یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بندی ہے۔ جیسے تو نے دنیا کے اندر ہماری بندی کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر معاف کیا تھا، آج ہم تجھے اپنا بندہ سمجھ کر، اپنی مخلوق سمجھ کر معاف کرتے ہیں۔ بغیر حساب ولا کتاب ادخلوا الجنہ، مگر حساب کتاب کی تو جنت کے اندر داخل۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے، بڑی انعام کی بات ہے عورتوں کے لیے۔ عورتیں گھبرائے نہ، عورتیں گھر کی نوکرانی نہیں رہتی، عورتیں گھر کی شہزادیاں رہتی ہیں۔ اگر کچھ 19-20 ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ انہیں سمجھائے۔ یہ نہیں کہ آدمی بدسلوکی کرے، انہیں مارے، گالی گلوچ کرے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ کے یہاں ان لوگوں کی پکڑ ہوگی جو عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام عورتوں کی صحیح طریقے سے قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔